جناب قاسم کے حوالے سے ایک مرثیہ پیش کرتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، بول سرور تیری مادر کو بتاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، ریت کے ذروں میں کھوڑوں کے سموں سے بیٹا، ریت کے ذروں میں کھوڑوں کے سموں سے بیٹا، خود ہی بتلا میں تجھے ڈھونڈ کے لاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، خاک اور خون میں ڈوبا ہے تمہارا چہرہ، خاک اور خون میں ڈوبا ہے تمہارا چہرہ، اس میں میں پہلے ستابانیاں لاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، لے گئے ساتھ ہی رہوار تمہارے تن کو، لے گئے ساتھ ہی رہوار تمہارے تن کو، یہ خبر جا کے میں فروا کو سناؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، تیرے گٹھڑی کو تو کبرا سے چھپا لوں گا میں، تیری گٹھڑی کو تو کبرا سے چھپا لوں گا میں، جو مر آتے ہیں وہ اشک چھپاؤں کیسے، ہائے قاسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، مر نہ جائے کہیں تک ہی رے کی وارث بن میں، مر نہ جائے کہیں تک ہی رے کی وارث بن میں، تیرے ٹکڑے تیری پھوپھی کو دکھاؤں کیسے،
ہائے قسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، بولے سرور تیری مادر کو بتاؤں کیسے، ہائے قسم میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ ویاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم یا صاحب السر الزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، کنیزان زہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ عشرہ اول کی مجلسوں کا جاری اور ساری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ذکر رسول اور آل رسول کے صدقے میں ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، اور ان ایام میں ہمیں وہ سعادت نصیب کر کہ ہم اپنے اندر وہ رشد و آگہی، وہ شعور پیدا کر سکیں کہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں اور اپنے اندر دین کے حوالے سے، تیری عبادت اور تیری اطاعت کے حوالے سے اپنے اندر اخلاص پیدا کر سکیں۔ اے معبود برحق، یہ مومنوں کے دل کی دعا ہے، بغیر تیری توفیق کے، بغیر تیرے ہماری دعا کے استجاب کرنے کے، ہماری یہ آرزو جو ہے وہ مستجاب نہیں ہو سکتی ہے۔ معبود برحق، ہمیں وہ توفیق عطا کر، ایسی توفیق کہ جس کو ہم تھام لیں تیری اس رسی کو، اور اتنی مضبوطی سے تھامیں کہ کوئی بھی باطل
ہمیں اس رسی کو جدا کرنے میں حائل نہ ہو سکے. یہ ہماری آرزو ہے. معبود برحق ہماری اس خواہش کو تمنا کو پورا کر، کیونکہ ہم نے ان کے دامن کو تھاما ہوا ہے کہ جن ہستیوں کو تو نے اپنا مقرب قرار دیا ہے، اپنا محبوب قرار دیا ہے، لہذا ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے عبادتوں میں وہ اخلاص پیدا کر دے. اور اس حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے شروع کیا ہے پہلی محرم سے، وہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قیام حسینی تا قیام امام زمانہ علیہ السلام، کہ جس کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. اور اس گفتگو میں ان مجالس میں کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین کے قیام پر نگاہ کر کے اپنے اندر وہ رشد پیدا کر سکیں، وہ حسن بصیرت پیدا کر سکیں کہ ہمیں وہ طریقہ اور سلیقہ، وہ ہمت اور حوصلہ، وہ ثبات قدمی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. کربلا والوں کے ذکر کو ہم اپنی روح کو ان کے ذکر سے معطر کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعی اور کوشش کے لیے اپنا قدم آگے بڑھا سکیں. لہذا کل کی گفتگو میں ہم نے جو بات کی تھی کہ دین حق، کلمہ توحید کا فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کربلا میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کربلا میں ہمیں وہ راہ بہت واضح طریقے سے نظر آتی ہے. قیام حسینی نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کون سی صراط ہے. وہ راستہ کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو راستوں کا ذکر اپنے کلام الہی میں، اپنی کتاب مبارک میں، کتاب ہدایت میں، ابتدائی سورے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس راستے کی طرف انسان کو متوجہ کیا، آگاہ کیا اس راستے سے کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ جو کہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو گمراہی اور ضلالت اور تاریکی کا راستہ ہے. اور پھر اللہ نے ہمارے لیے اس راہ کو منتخب کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس کی نشاندہی اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ راستہ، اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ مستقیم راستہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے. جو بھی بندہ بشر اس راستے پر قدم رکھ لیتا ہے، بس اللہ اس کو تھام لیتا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. امام حسین نے اپنے قیام سے ان دونوں راستوں کا تعارف کروا دیا. ایک راستہ تھا جہاں انعام تھے، اکرام تھے، رحمت الہی تھی، اور ایک راستہ تھا جو گمراہی اور تاریکی اور ضلالت اور ظلم و تشدد کا راستہ تھا، بربریت کا راستہ تھا. تو حقیقتاً سورہ الحم کی طرح پریکٹیکلی، عملی طور پر وہاں سورہ الحم میں لفظوں نے بیان کیا، اس راستے کی تشخیص کروائی، نشاندہی کی ہے. مگر کربلا نے اس راستے کو کرداروں کی صورت میں بیان کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اور ان کو نصیحت کی، انہیں تاکید کی کہ اس راستے پر قیام کے لیے دعا گو ہو. انسان کے لیے سب سے عظیم تر دعا، سب سے اہم دعا، سب سے مفید دعا
کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی سورہ الحمد میں اس دعا کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی بقا کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے انجام بخیر کے لیے جو بہترین دعا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط جو مستقیم ہے۔ راستے بے شمار ہیں، قرآن میں جو ہے وہ راستے کے حوالے سے صراط کا بھی ذکر آیا ہے اور سبیل کا بھی ذکر آیا ہے، دونوں طریق ہیں، یعنی کہ دونوں راستے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا اس کو ان تمام سبیلوں سے، تمام راستوں سے جدا ریکگنائز کرایا ہے، مختلف نام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پہچانوایا ہے، اور وہ نام اس رب نے منتخب کیا ہے، صراط مستقیم۔ یہ راستہ جو اتنا قیمتی راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے عظیم تر نعمت کو پانے کا، اس تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے مستقیم کہہ کے اس راستے کو تمام راستوں سے جدا کر دیا ہے تاکہ انسان دھوکہ نہ کھائے، ہر راستے کو اپنی منزل نہ بنائے، بلکہ مستقیم کہہ کے اس راستے کو تمام راستوں سے الگ اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ہے وہ سبیل کہ جس کی طرف اگر تم قیام کرو گے۔ اور ظاہر ہے اس راستے کی یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ نے اس کو نماز کا ایک واجب حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ کی عبادتوں میں نماز جو صف اول ہے، اس وقت تک بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی ہے کہ جب تک کہ اس نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت نہ کی جائے، اس راستے کی تمنا نہ کی جائے۔ اللہ نے فرما دیا دین حق پر عمل کرنے والوں کی آرزو اور خواہش اور تمنا فقط اور فقط اہدنا الصراط المستقیم ہونی چاہیے کہ معبود برحق ہمیں صراط پر قائم رکھ، کنٹینیوس ہم اس راستے پر اپنی زندگی کو رواں اور دواں کر سکیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے جو ہمیں دین حق پر قائم رکھنے کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے، بہت بڑا سہارا ہے، اور جس نے اس سہارے کو پا لیا بس پھر وہ اس طریقے سے قائم ہو گیا کہ جتنے بھی قیام دین حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، ہم ہر قیام میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ دین حق استمراری دین ہے، مسلسل جاری، جس کے فیض، جس کی برکتیں مسلسل جاری و ساری ہیں، کسی خاص وقت و زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دین اسلام جو ہے وہ دین استمرار ہے، یعنی کہ مسلسل کنٹینیوس کامیابی کی طرف، بلندی کی طرف، عروج کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے۔ اور اس کامیابی میں جو صراط ہے جس کو مستقیم کہا گیا ہے، وہ صراط وہ راستہ ہے کہ جو ہمارے قیام میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کی جب نشاندہی لوگ کرتے ہیں یہ کلمہ کہہ کے کہ لا الہ الا اللہ
सुम्मा इस्तक़ामू, तो फिर उनके कदमों को सबात अता हो जाता है, मजबूत हो जाते हैं, जम जाते हैं, हक के रास्ते पर उनको क़याम मिल जाता है। सिरात मुस्तकीम को जिसने पहचान लिया वो कायम हो गया, डट गया अपने मंजिल मकसूद तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको इस तरीके से बयान करता है कि रास्ते बहुत से हैं, मगर जिस रास्ते में मंजिल है, जिस रास्ते में खुशखबरी है, जिस रास्ते में खैर है, जिस रास्ते में फलाह है, जिस रास्ते में कामयाबी है, वो फ़कत एक वाहिद रास्ता है, वो है सिराते मुस्तकीम। और ये सिराते मुस्तकीम हमारे अंदर वो शऊर पैदा करता है, फोकस्ड करता है, इधर उधर इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, मुसलसल उसका फोकस होता है अपने क्रिएटर की तरफ, अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है, कुछ इस तरीके से कि उसकी जिंदगी की हर मूवमेंट, हर शब रोज, हर साअत इतनी फोकस्ड होती है कि वो फकत हर काम, उसका हर अमल, उसकी गुफ्तार, उसकी रफ्तार, उसकी हरकत और सकनात, उसमें फकत एक ही मकसद होता है। वो क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी नमाज, उसकी बंदगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आब्द होकर जिंदगी गुजारना, बंदा बनकर उसकी अपनी जिंदगी को गुजारना, उसकी हयात, उसकी मौत, फकत और फकत मकसद, नियत, इरादा, इंटेंशन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, उसकी तमाम जिंदगी जो है उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह से कुर्ब पा सकूं, अल्लाह से करीब हो सकूं, इतना करीब हो सकूं कि फिर कोई मुझे अपने रब, मेरे रब से जुदा ना कर सके। इस मजबूती के साथ मेरा उस ज़ात से कनेक्शन इस तरीके से हो जाए कि फिर कोई चीज़ हाइल ना हो सके मेरे और मेरे क्रिएटर के दरमियान। तो यहाँ पर सिरात और सबील में क्या फ़र्क है? जैसे कि हम पढ़ते हैं कलाम इलाही में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ओ बिलीवर्स, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुमको अज़ाब अलीम से बचा सकती है। अब ज़रा अगर इस आयत पर गौर करें, तवज्जो दें, तो एड्रेस कर रहा है साहिबाने ईमान को, बिलीवर्स को, कि जो कलमा ला इलाहा पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, और वो कलमा कि जो अमन की जगह है कि जिसके पढ़ने के बाद इंसान जो है वो उस किले में, महफूज किले में दाखिल हो जाता है कि जहां उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ठीक, तो ईमान वाले, ईमान होने के बाद फिर अल्लाह कह रहा है ऐसी तिजारत बताऊं कि जो तुम्हें अज़ाब इलाही से महफूज कर सकती है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वो क्या है फॉर्मूला? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, कि जिहाद करो अल्लाह की राह में बेअमवालिकुम व अनफुसकुम। उसका तरीका क्या है? कलमा पढ़ने के बाद, मोमिन होने के बाद भी गुंजाइश है, खदशा है कि अज़ाब इलाही तुम पर नाजिल हो सकता है। क्या वजह है कलमा पढ़ने के बाद अज़ाब इलाही क्यों नाजिल हो सकता है? क्योंकि सिराते मुस्तकीम पर सिंसियरिटी के साथ क़याम नहीं है, कदमों को सबात नहीं है, जो उस राह पर जमे रहें कि हम उस राह से डिस्ट्रैक्ट ना हों, हम कोई गलत एग्जिट ना ले लें, गलत टर्निंग ना ले लें। हम खदशा है अगर हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर सबात नहीं है, तो खदशा है कि हम जो है वो मिसगाइड ना हो जाएं, कि जैसे शैतान भी कहता है मैं तो सिरात पर आके बैठ जाऊंगा। तो जब शैतान ये चैलेंज कर रहा है कि सिरात पे बैठ जाएगा, तो जरूरत है ज्यादा फोकस करने की, ज्यादा अपने आप को शुजा बनाने की, अपने अंदर वो गट्स पैदा करने की, कि हमारे अंदर वो मुस्तकिल मिजाजी हो जाए कि हम धोखा ना खाएं, हम शैतान के वसवसे में ना आ जाएं। तो उसके लिए अल्लाह फरमा रहा है सिरात मुस्तकीम पे इस्तिकामत के लिए तुमिनूना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाओ। अब इससे पहले वाली आयत में जो एड्रेस कर रहा है मोमिनीन को, तो जाहिर है कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है उसको साहिबे ईमान कहा जाता है। और फिर बाद में कह रहा है तुमिनूना बिल्लाही, कि अल्लाह पर ईमान लाओ। तो सोचने की बात है कि क्या मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, क्या हिकमत है इसमें। तो अगर फिक्र करे इंसान और अपने किरदार को देखे, तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पहले जिनको एड्रेस किया है वो कलमा गो मुसलमान हैं, कि जो अल्लाह की तौहीद के कायल तो हैं, मगर उनके आमाल उसकी तौहीद की गवाही नहीं देते। जबान से कलमा है, अल्लाह की वननेस के कायल हैं, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के एड्रेस कर रहा है, मगर बाद में कह रहा है तुमिनूना बिल्लाही, यानी कि हमारे ईमान के हकीकत को बयान कर रहा है कि तुम ईमान तो लाए हो, मगर तुम्हारे एक्शन में ईमान की वो सिंसियरिटी नहीं है, वो इखलास नहीं है। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बयान करूं तो कहने का मतलब ये है कि तुमने कलमा तो पढ़ा है, मगर तुमने जिस दीन का कलमा पढ़ा है, जिस अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ा है और जिस दीन को अल्लाह के कबूल किया है, उसमें तुमने अपनी चॉइस को भी शामिल किया है। यानी कि पिक एंड चूज होता है ना, कि जो बात हमें पसंद आ गई, हमें आसान लगी, अल्लाह के उस हुक्म को कबूल कर लिया। जिस बात में हमें नफ्स की कुर्बानी देनी है, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, जद्दोजहद है, उस बात को हमने इग्नोर कर दिया। तो ऐसी फिक्र रखने वाले जो ईमान तो लाए, मगर उन्होंने अल्लाह की रजा के साथ साथ अपनी रजा को भी शामिल किया,
تو ان کو اللہ نے کہا ابھی تم بچے نہیں ہو عذاب الہی سے، کلمہ تو پڑا ہے مگر ابھی بھی خطرہ ہے، جہنم کا جو راہ ہے وہ ابھی بھی تمہارے لیے مستقل بند نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی خطرہ ہے تمہیں نقصان پہنچنے کا۔ یعنی صراط مستقیم اور سبیل میں یہ فرق ہے کہ صراط مستقیم کے علاوہ جتنی بھی سبیل ہیں یعنی کہ جتنے بھی راستے ہیں اس میں خدشہ ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، گمراہ ہو سکتے ہیں، لہذا صراط مستقیم کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہاں پر گارنٹی ہے کہ اس صراط مستقیم پر کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ صراط مستقیم تمہیں تمہارے انجام خیر تک پہنچائے گی۔ تو یہ ان سورہ صف کی ان آیتوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ عام سبیل، وہ عام راستہ اور صراط مستقیم کا ڈیفرنس کیا ہے۔ وہاں پر نقصان پہنچ سکتا ہے اگر صراط مستقیم کے علاوہ راہ کو اختیار کیا اور صراط مستقیم کے طریقہ زندگی سے برعکس طریقہ زندگی بسر کیا تم نے، اختیار کیا تم نے، تو پھر وہاں پہ خسارے اور نقصان کا خدشہ ہے، آفات و بلیات و عذاب کا ڈر ہے۔ مگر دوسری آیت میں وہ صراط مستقیم کو بیان کرے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایسا قبول کرو دین حق کو کہ اپنی خواہش کو، اپنی رضا کو ہلاک کر کے اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کو 100% قبول کر لو۔ پھر تمہاری یعنی اس طرح میں کہوں کہ پہلی آیت میں انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، دوسری آیت میں ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں انسان اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانتا ہے، اس کے علاوہ اپنے دل کی، اپنے نفس کی نہیں مانتا ہے، صرف اللہ کی مانتا ہے۔ اور وہاں پر اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے رسول کے بھی حوالے سے ذکر کیا ہے، تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان ایسا کہ فقط اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر چاہے پسند آئے یا نہ آئے، ہر حکم پر سر تسلیم بغیر چون چرا کے خم کرنی ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ، اور جب تم اللہ کے لیے جہاد کرو گے، یعنی کہ جہاد کس چیز سے کرو گے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کے ذریعے سے اور اموال کے ذریعے سے۔ اموال میں وہ تمام نعمت الہیہ شامل ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، جن سے ہمارا ربط اور تعلق ہے، وہ تمام چیزیں اموال میں شامل ہیں۔ تو جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے ذریعے سے اور اپنے اموال کے ذریعے سے، اور اگر تم نے اپنے اندر یہ ثبات قدمی تمہارے اندر پیدا ہو گئی، مستقل مزاجی آ گئی، تمہیں شعور اور آگہی ہو گیا اور تم نے اس کو ویلیو کیا کہ صراط مستقیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک سب سے عظیم نعمت ہے، تو پھر تمہیں یہ ڈر ہوگا
یہ خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی سستی سے، اپنی کاہلی سے، اپنی غفلت سے کہیں میں اس راستے سے ہٹ نہ جاؤں. تو پھر اس کے لیے تکرار ہے، مسلسل اللہ سے رجوع کرنا ہے. معبود برحق اہدنا الصراط المستقیم، اے معبود برحق توفیق دے کہ میں اس صراط مستقیم پر اپنی زندگی کو جاری اور ساری رکھوں. مجھے اس صراط، جن کو صراط مستقیم پر قیام نصیب ہو جاتا ہے، وہ قائم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی حجت کے قیام میں پوری طاقت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے اس مشن میں، اللہ کی حجت کے اس قیام میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں. اس لیے ہماری نمازوں میں تاکید کی گئی ہے کہ اس سورہ الحمد کی تلاوت کرو. یہ بہت مہم ہے کہ اس میں تمہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ دعا ہے کہ جو تعلیم کی گئی ہے کہ جو تمہاری حیات کو بھی اور تمہارے انجام کو بھی بخیر کر سکتی ہے. تو ہم جو یہ دعا مانگتے ہیں، اس کلمے کو جاری کرتے ہیں، تو ہماری یہ آرزو ہوتی ہے، یہ دعا ہوتی ہے. ایک تو ہمارے اندر سے یہ کلمہ اس غرور کو بھی توڑتا ہے کہ جو ہم اپنی عبادتوں پر، ہم اپنے نیکیوں پر ہم جو ایک تکبر کرتے ہیں، میں نے یہ عبادتیں، میں نے یہ انفاق کیا، میں نے یہ صدقہ خیرات دیا، یہ میں نے یہ عمل خیر کیا، اس تکبر کو بھی یہ کلمہ جو ہے وہ اس تکبر کو بھی ختم کرتا ہے کہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو تم اس راہ پہ قائم نہیں رہ سکتے. تمہیں تو مسلسل اس کی عنایتوں کی ضرورت ہے، اس کی توفیق کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کی ضرورت ہے. لہذا مانگو اس رب سے کہ جس نے اس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے، وہی تمہیں اس راستے پر قائم رکھے گا. کیوں ہمیں اپنی ہر نماز میں یہ دعا طلب کرنی ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان جو ہے ایوری ڈے اس کی برتھ ہوتی ہے، ایوری ڈے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نیند کو چھوٹی موت قرار دیا ہے، جو بہت ہی شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، اور پھر صبح فجر جو ہے وہ اس موت سے نکال کر ہم کو دوبارہ حیات بخشتی ہے. لہذا ہر روز ہم اس چھوٹی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور دوبارہ ہمیں تجدید عہد کرنا ہوتا ہے، اور دوبارہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم جو ہیں اس صراط پر قائم نہیں رہ سکتے. قیام کے لیے اللہ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، اس کی مدد کو مانگنا بہت ضروری ہے. اور جن لوگوں کے اندر ویلیو ہو جائے، اس راہ کی قدر ہو جائے، اس کی قدر کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر وہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ چھن جائیں. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ حسن سماعت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھن جائے. نہیں، ظاہر ہے جو نعمتیں اس نے دی ہیں تو ہم چاہتے ہیں وہ نعمتیں مسلسل ہمارے ساتھ رہیں. اور تمام نعمتوں سے افضل ترین نعمت اس کی ہدایت ہے، اس کی وہ صراط مستقیم ہے کہ جو ہمارے انجام کو بخیر کرنے والی ہے. تو جب انسان اس کو ویلیو کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور جب اس کو اپنے انجام کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس راہ پر ہے کہ جہاں گارنٹی ہے انجام بخیر ہے،
جو انسان اس صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے انجام بخیر ہے، تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے موت کا۔ اس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ جو بھی اس راہ مستقیم پر اپنی زندگی کو گامزن رکھتا ہے، بس عزاداران امام حسین بہت تیزی کے ساتھ ایام عزا جو ہیں وہ عاشورے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ آج 7 محرم، روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ ذخیرہ پانی کا جو اہل حرم میں حضرت عباس نے کیا تھا، آہستہ آہستہ، کیونکہ جب عمر سات سرزمین کربلا پر آیا ہے تو اس نے پہلا ظلم یہ کیا کہ اہل بیت اطہار کے خیمے نہر فرات کے کنارے سے ہٹا دیے، اور اس کے بعد دوسرا ظلم یہ ہوا کہ نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے تاکہ خیام حسینی تک پانی نہ پہنچ سکے۔ روایتیں بتاتی ہیں جو پانی سقائے اہل حرم حضرت عباس نے مشکیزوں میں ذخیرہ کیا تھا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگا۔ بعض روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 محرم سے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ 7 محرم سے خیام حسینی سے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ گرم ریگستان، وہ صحرا کہ جہاں پر دور دور تک جس طرف امام حسین کے خیام نصب تھے وہاں پہ درخت تک نہیں تھے کہ جو سایہ کر سکتے۔ اس شدت کی گرمی میں پانی کی قلت نے بچوں کو نڈھال کر دیا، ہونٹ سوکھنے لگے، اور پھر عزاداران امام حسین وقت گزرتا رہا۔ جتنا وقت 10 محرم کے قریب آتا جاتا تھا امتحان میں شدت ہوتی چلی جاتی تھی۔ پھر روز عاشور آیا کہ جس دن اہل حرم نے امام حسین نے اپنے مختصر سے کارواں میں شریک افراد کی قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب نے امام سے درخواست کی، التجا کی کہ مولا ہر مصیبت کو ہم خوشی کے ساتھ برداشت کریں گے، مگر ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم موجود ہوں اور ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کی گود کے پالے جام شہادت نوش کر رہے۔ لہذا اصحاب امام حسین نے باری باری اپنی جانوں کو دین حق پر، اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا، اور اس کے بعد جب خانوادہ بنی ہاشم، خاندان رسول کی باری آئی تو ہمیں جیسے روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے رن میں بھیجا ہے، حالانکہ حضرت قاسم جانا چاہتے تھے مگر امام حسین نے ان کو اجازت نہیں دی، یہ کہہ کے کہ اے میرے بھتیجے، آپ شبیہ ہیں میرے بھائی حسن کی، جب بھی مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد ستاتی ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ مگر حضرت قاسم جو کہ جوش شہادت سے سرشار
امام کے پاس بار بار آ کے امام سے اجازت چاہتے ہیں، اذن چاہتے ہیں جہاد کا۔ المختصر بہت اصرار کے بعد امام حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو جنگ کی اجازت دی ہے، اور جب اجازت ملی تو حضرت قاسم نے کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ امام نے فرمایا، بیٹا قاسم، میں اپنے ہاتھوں سے تم کو تیار کروں گا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کو تیار کیا اور ان کو رن میں بھیجنے کے لیے، اب تک یہ تھا کہ حضرت عباس اور علی اکبر جو ہیں وہ سوار کرتے تھے، مگر جب قاسم کی باری آئی مولا حسین نے فرمایا، میرے بھائی کی شبیہ، میرے بھائی کی نشانی ہے، اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ناقے پر سوار کروں گا۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت قاسم اتنے کم سن تھے، 13 یا 14 برس کی عمر تھی، کہ جو بھی ناکہ لایا جا رہا تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ قاسم بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ ناکے بدلے گئے، آخر میں ایک ناکے پر سوار کیا جو قدرے کم قد کا تھا، اس پہ حضرت قاسم کو سوار کیا تو بھی بمشکل ان کے پاؤں جو ہیں وہ رکاب تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت عباس نے ان کی حفاظت کے لیے کہ جب جنگ میں جائیں گے اور ان کی سواری دوڑے گی لشکر پر، یہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ رکاب سے ان کا پاؤں نکل جائے، لہٰذا آپ نے حضرت قاسم کے جوتے کے تسموں کو رکاب کے ساتھ باندھ دیا تاکہ آپ جو ہیں وہ ناکے پر جو آرام سے اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اور اس کے بعد حضرت قاسم مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مقتل کی طرف روانہ ہوئے آپ نے رجز پڑھا اور اپنا تعارف کروایا، اور جب افاجی یزیدی کو پتہ چلا کہ یہ حسن کا فرزند ہے، اور جس طریقے سے امام حسن کے فرزند جنگ کر رہے تھے، علامان الفیس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جب افاجی یزیدی کو پتہ چلا کہ یہ قاسم ہے، امام حسن کا فرزند ہے، تو اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امام حسن کتنے شجاع اور بہادر تھے کہ معاویہ نے بھی ان کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے گزارش کی تھی کہ آپ میرے ساتھ صلح کر لیں، کیونکہ امام حسن کی شجاعت کا اس کو اندازہ تھا کہ امام حسن جب میدان میں اتر جائیں گے تو پھر کوئی بھی ان کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ عمر سعد نے کہا یہ اسی حسن کا بیٹا ہے، لہٰذا ایک ایک کر کے نہیں بلکہ پورا لشکر مل کر اس کے اوپر حملہ کرے، اور پورا لشکر یکجا ہوا، صفیں بندی کہ جن کے پاس تلواریں تھیں انہوں نے تلواروں سے حملہ کیا، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے حملہ کیا، جن کے پاس تیر تھے انہوں نے تیروں سے بارش کی، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور معصوم قاسم، پیاسے قاسم مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا، مگر اتنے زخمی ہو گئے، اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے جسم سے خون جاری ہوا کہ آپ ناقے پر سنور نہ سکے۔ عزاداران امام حسین روایتیں بتاتی ہیں اتنے زخمی تھے، اور اتنا شدید حملہ افاجی یزیدی نے کیا تھا کہ ان کو اتنا بھی موقع نہ ملا کہ اپنے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال لیتے۔ آپ گھوڑے
گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے کی زین سے جب نیچے آئے ہیں تو آپ کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں آپ کے جوتے کے تسمے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور افواج یزیدی میں ایک شور تھا، سب مل کے مارو، اور ننھا علی، ننھے قاسم، کم عمر قاسم کہ جن کا جسم مبارک کربلا کی ریتی پر پارا پارا ہو رہا تھا، حضرت عباس کی نگاہ پڑی، دیکھا قاسم زین پر نظر نہیں آ رہے، لہذا آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے لائنوں، میرے بھتیجے پر ظلم نہ کرو۔ عباس کو آتا دیکھا، افواج یزیدی میں ہلچل مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور اس کے درمیان قاسم اپنی زندگی میں پامال ہوتے رہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، اور ان کا جسم پارا پارا ہوتا چلا گیا۔ عرض کربلا پر قاسم کے جسم کے ٹکڑے بکھر گئے۔ جب حضرت عباس مقتل میں پہنچے ہیں اور زمین پر نگاہ کی تو جسد قاسم پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے منتشر تھا۔ حضرت عباس نے عبا کو بچھایا، حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو اس عبا میں سمیٹا، اور اس کے بعد اس کو خیام حسینی کی طرف لے کر چلے۔ ہر شہید کی ماں نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد اس کے چہرے کی زیارت کی، مگر قاسم کے لاشے کی یہ حالت تھی کہ امام حسین نے کہا، زینب، قاسم کے قریب فروا کو مت آنے دینا۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ بیمار کربلا کی توقع زنجیر کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ چہردہ معصومین کے صدقے میں جناب سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں والدین کو زندہ و سلامت رکھ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ تمام مرحومین کو معبود برحق تمام مرحومین کی ارواح کو مغفرت نصیب ہو تیری بارگاہ میں، بالخصوص ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما کہ جن کے خانوادے نے ہدایت ٹی وی کی مجلسوں کو اسپانسر کیا ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ قاسم کی رن میں شاہ نے جس دم سنی پکار، پہنچے پلک جھپکتے ہی وہ سوئے کارزار۔ قاسم نظر نہ آتے تھے، اٹھتا تھا ایک غبار، آواز شاہ دیتے تھے ہو کے بے قرار۔ جب کوئی کلام، قاسم بلا رہا ہے تمہیں، وقت کا ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا۔ میں ہوں یہاں ججا، اجل نے کر دیا مجبور اے چچا، آئے جو آپ آ گیا ہے نور
بیمار کر دیا میں نے عدو کا جینا ہی دشوار کر دیا ازرق جو مجھ پہ ٹوٹا تو فنار کر دیا فوج عدو نے مکر سے پھر وار کر دیا آ کر زمین پہ میرا برا حال ہو گیا میں دیکھتے ہی دیکھتے پامال ہو گیا میں ہوں یہاں ججا میں ہوں یہاں ججا میں ہوں یہاں ججا بہتا ہے خون زخم ٹپکتا ہے بار بار کیسی نیند آئی چچا کیسا ہے خمار مجھ پہ نہ رہ گیا